صلی اللہ علی محمد۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت، دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت آباد ہیں سب کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہم سب کو امام کی معرفت کے لیے، امام کے پاکیزہ قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پشاور کی بلندی درجات کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ علماء اللہ، مایات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت، دنیا کے جس جس کونے میں یہ پاکیزہ محافل و مجالس اور جشنہائے مبارک منعقد ہو رہے ہیں سب کی حفاظت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ جناب آپ نے اس پاکیزہ جشن کا اہتمام کیا، ان کے مال و رزق میں وسعت کے لیے، اس عزا خانے کی تا قیام امام زمان آبادی کے لیے، دام در میں سخن قدمیں جناب آپ نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرت سے جواب دو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پوری طاقت سے یزیدیت، یزیدیت،
یزیدیت بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونے والوں، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے اور دنیا کے ہر غم اور مصیبت سے امان نصیب فرمائے۔ اس عزا خانے، اس کے بنانے والوں کو، ان کی خدمت کرنے والوں کو مالک اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور آج کے اس پاکیزہ جشن میں دام دل میں سخن قدمی جس دوست و بزرگ نے تعاون کیا، مالک سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور 14 کا غلام بنایا۔ آپ شیعہ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ ماتمی ہیں۔ کبھی تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا شیعہ ہوں اور یہ چھوٹا شیعہ ہے، میں بڑا ذاکر ہوں اور یہ چھوٹا ذاکر ہے، میں بڑا بانی ہوں اور یہ چھوٹا بانی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تو بڑا کہہ رہا ہے اسے آل محمد چھوٹا سمجھتے ہوں، اور جسے تو چھوٹا کہہ رہا ہے اسے آل محمد بڑا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزوں، کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں۔ ساری دنیا مل کے ایک مومن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی، اور جس کو میں اس انداز میں پیش کرتا ہوں، ساری دنیا کسی کو مومن کہہ دے اور علی اور قرآن اسے کافر کہہ دے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے کافر کہہ دے، قرآن اور علی مومن کہہ دے، نقصان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا معیار اہل بیت اور قرآن ہے، اور خدا نے آپ کو وہ ہادیان برحق عطا فرمائے جن کی زندگیاں علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک، اور یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کئی اماموں کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور خانوادہ رسالت و عصمت و امامت و طہارت و ولایت کے کئی چشم و چراغ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، یہ شعبان میں معصوم کی ولادت باسعادت تجھے پتہ دے رہی ہوتی ہے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تیری ہدایت کے لیے اس ایک مہینے کے اندر کبھی اللہ نے حسین ابن علی کو بھیجا ہے، کبھی زین العابدین کو بھیجا ہے، کبھی عباس علمدار کو بھیجا ہے، کبھی حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے، کبھی حضرت قاسم کو بھیجا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، خیال کرنا، یہ خدا کی عطا ہے، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، سرگرداں پھر رہے ہوتے، نہ عقیدے کا پتہ ہوتا، نہ دین کا پتہ ہوتا، نہ شریعت کا پتہ ہوتا، نہ نماز کا پتہ ہوتا، نہ حق کا پتہ ہوتا، نہ عبادت کا پتہ ہوتا، نہ حلال کا پتہ ہوتا، نہ بیٹی کا پتہ ہوتا، نہ بہن کا پتہ ہوتا، اگر میرا حسین نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھ رہے؟ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کے بلند تر صلوات۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھنا، یہ عام گھرانہ نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، خدا کا شکر ادا کیا کر، سجدہ ادا کیا کر۔ او میرے اللہ، تو نے مجھے حسینی بنایا، تو نے مجھے علی والا بنایا، تو نے مجھے محب آل بیت بنایا، تو نے مجھے عزادار حسین بنایا۔ او میرے اللہ، تیری یہ نعمت تھوڑی نہیں ہے، تو نے مجھے حسینی بنا کر یزیدیت کی غلاظت سے بچا لیا ہے، تو نے مجھے علی والا بنا کر دنیا کی گندگیوں سے بچا لیا ہے۔ اور میرے اللہ، تیرا جتنا بھی شکر ادا کرو میرا شکر کم ہے، اور تیری نعمت
زیادہ ہے. یقین جانو دوستو گندگی گندگی ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے. 1400 سال گزر گئے. آؤ دیکھو کتنے لوگ آئے، کتنی طاقتیں آئیں، کتنی حکومتیں آئیں، کتنا پیسہ لگا، کتنی دولت لگی، کتنا خرچ کیا گیا. مٹا دو علی کو، مٹا دو حسین کو، مٹا دو اہل بیت کو. لیکن میں کہا کرتا ہوں وہ دنیا کے بدبختو، تم ساری کائنات والے مل کر بھی علی اور علی کے گھر کو مٹانا چاہو نہیں مٹا سکتے ہو. اس لیے کہ نہ علی تم نے بنایا ہے، نہ علی کے 11 بیٹے تم نے بنائے ہیں. اس گھر کا کمال ہی یہ ہے، اس گھر کو عزت والا بھی اللہ نے بنایا ہے، قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، صاحب عزت بھی اللہ نے بنایا ہے، صاحب ہدایت بھی اللہ نے بنایا ہے، امین بھی اللہ نے بنایا ہے، شریف بھی اللہ نے بنایا ہے، حاکم بھی اللہ نے بنایا ہے، مولا بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اسی مولا کا شیعہ ہمیں اللہ نے بنایا. جہاں جہاں تک ماشاءاللہ سپیکر کا یہی تو کمال ہے نا، جو نہیں بھی سننا چاہتا یہ اسے بھی سنا دیتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے. یاد رکھیے گا میری ملت کے جوانوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے کرداروں کو سنوارو. جب تم گلیوں بازاروں میں نکلو تمہیں بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں، تمہیں لوگوں کو نہ بتانا پڑے. کیوں شیعہ کو بتانے کی ضرورت ہو کہ میں شیعہ ہوں؟ شیعہ بتایا نہیں کرتا میں شیعہ ہوں، شیعہ نظر آ جاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. عزادار بتاتا نہیں ہے کہ میں عزادار ہوں، عزادار نظر آ جاتا ہے. اس لیے کہ جو شیعہ علی ہوتا ہے فقط اس کی زبان پہ علی نہیں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی علی ہوتا ہے، اس کے کانوں میں بھی علی ہوتا ہے. میرے خیال ناراض سے بیٹھے ہوئے. اس کی زبان پہ بھی علی ہوتا ہے، اس کے کردار میں بھی علی ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی علی ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی علی ہوتا ہے، اس کی فکر میں بھی علی ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی علی کے حکم کے بغیر نہیں گزرتا ہے. اب آپ پوچھیں گے مولانا اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو، نظر میں علی کیسے آتا ہے، کان میں علی کیسے آتا ہے، زبان پہ علی کیسے آتا ہے؟ نعرہ حیدری لگاتی ہو تو علی زبان سے ادا ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا لے آتی ہو تو علی آنکھ میں آ جاتا ہے، کانوں سے قرآن سنتے ہو تو علی کان میں آ جاتا ہے. حی علی خیر العمل کی آواز سن کر جب مسجد کے مصلی پہ سر رکھ دیتے ہو تو پھر سمجھ لینا علی تیرے دین میں شامل ہو جاتا ہے، اور دنیا کو پتا چل جاتا ہے اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والا اور ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ. یا رسول اللہ، کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوست؟ یاد رکھو آج دنیا یہ بم دھماکے، یہ عزاداروں کا قتل، اور میں شیعہ حیدر قرار ضرور کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. اور یاد رکھنا مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ نہ کسی کے بابے کا مذہب ہے، نہ کسی کے دادے کا مذہب ہے، نہ کسی کے نانے کا مذہب ہے. اس مذہب کو لوگوں نے نہیں بنایا، مفتیوں نے نہیں بنایا. اور شیعہ تو سر اٹھا کے زمانے میں جیا کر، تیرا مذہب مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ مفتیوں نے نہیں بنایا، مجتہدوں نے نہیں بنایا، مولویوں نے نہیں بنایا، نبیوں نے بھی نہیں بنایا، اماموں نے بھی نہیں بنایا. تیرا مذہب کیسا مذہب ہے جسے بنانے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والا مصطفیٰ ہے، پھیلانے والا مرتضیٰ ہے، بچانے والا حسین شہید کربلا. کتنے پاکیزہ واسطے ہیں، کتنے پاکیزہ راستے ہیں، کتنی پاکیزہ منزلیں ہیں. جس نے بنایا وہ بھی پاکیزہ ہے، جو لایا وہ بھی پاکیزہ ہے، جس نے پہنچایا وہ بھی پاکیزہ ہے، جس نے پھیلایا وہ بھی پاکیزہ ہے، جس نے نوکے سنا پہ چڑھ کے قرآن سنایا وہ بھی پاکیزہ ہے. کتنے پاکیزہ ہاتھوں سے یہ مذہب تیرے پاس آیا ہے. اور مومنہ خیال کرنا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے گا، اس لیے کہ اسے لوگوں نے نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کتنے دھماکے کرو گے، کتنے شیعہ مارو گے، کتنے عزادار مارو گے، تم مار مار کے تھک جاؤ گے، ہم ختم نہیں ہونے پائیں گے. تم قتل کر کر کے ختم ہو جاؤ گے. اور آج بھی مجھے بتاؤ نا، کربلا میں جنگ لڑی گئی تھی، ایک طرف 72 سپاہی تھے، ایک طرف ہزاروں تھے. ایک انگریز مفکرہ ہے جو کربلا پہ تحقیق کرتی ہے، ایک آرٹیکل لکھتی، گھبرائے اتنے میں بیٹھے، ایک آرٹیکل لکھتی ہے، کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے
دنیا کا توجہ رہے، حسین ابن علی کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ہر واقعہ پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ یہ واحد کربلا ہے، واقعہ بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے۔ اور یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کا ذکر آدم کی زبان پہ بھی ہوا، نوح کے نوح میں بھی ہوا، ابراہیم کے پیغام میں بھی ہوا، موسیٰ کے کلام میں بھی ہوا۔ جب میرے آقا مصطفیٰ 27 رجب کو ماہ معراج کے لیے تشریف لے گئے، میرے آقا خود فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء رأیت عن یمین العرش مکتوبہ، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے آسمان کی دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ زمانے والوں، اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کو میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ یاد رکھو، اس مذہب کی قدر کرو، اور یہ نعمت خدا ہے۔ نہ کسی ذاکر نے شیعہ مذہب بنایا ہے، نہ کسی مولوی اور مفتی نے بنایا ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کو رب نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جسے اللہ بناتا ہے قرآن اسے نعمت کہتا ہے۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ بولو، مل کے بولو، اللہ کا نام لو، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ سارے مل کے بولو، نعمتیں کون دیتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی دینے والا کون ہے؟ زبان کی گویائی دینے والا کون ہے؟ ہڈی کے ذریعے سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اناج کھیتیاں انگوریاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے اور اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ علی کو مولا بنانے والا کون ہے؟ حسین کو آقا بنانے والا کون ہے؟ تجھے عزادار حسین ابن علی بنانے والا کون ہے؟ تجھے ماتمی بنانے والا کون ہے؟ تجھے شیعہ بنانے والا کون ہے؟ تجھے محب علی بنانے والا کون ہے؟ او مومنہ، یاد رکھنا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی عطا ہے کہ اللہ نے دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر، دنیا کی گندگیوں سے بچا کر تجھے آل محمد کا محب بنا دیا ہے۔ جو اللہ کا کام تھا وہ اللہ نے کر دیا، اب ہے تیرا کام۔ شیعہ بنانا اللہ کا کام تھا، شیعہ بننا تیرا کام ہے۔ اللہ نے تجھے علی ولی اللہ جیسے پاکیزہ عقیدے کو عطا کر کے تجھے علی والا بنا دیا ہے۔ اب تیرا کام ہے ایسا کردار اپنا کہ تجھے بتانا نہ پڑے کہ میں علی والا ہوں، تو نظر آ جائے کہ یہ علی والا ہے۔ کو میری گلی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ میں اپنے جوان بچوں سے خصوصاً خطاب کرنا چاہتا ہوں، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں اور سکولوں میں جانے والوں، ایسا کردار اپناؤ دنیا کے بچوں کے ہاتھوں میں دنیا کی غلاظتیں ہو، تیرے ہاتھ میں یا اللہ کا قرآن ہو یا 14 کا فرمان ہو، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کسی کے بابے دادے کی کہانیوں کا مذہب نہیں ہے۔ یہ وہ سچا مذہب ہے جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دنیا کا ہر واقعہ پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ یہ واحد کربلا ہے جس کا واقعہ بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے۔ کبھی آدم کی زبان پر، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تاریخ عزاداری اٹھا کے پڑھ لیں۔ حضرت آدم صفی اللہ جب جناب حوا سے علادہ ہو گئے تھے، وہاں حوا کہیں اور تھی، آدم کہیں اور تھے۔ اللہ نے چند کلمات جبریل کے ذریعے جناب آدم تک بھیجے، اے آدم ان کلمات کو پڑھو اور شیعو خدا کا شکر ادا کرو، جو کلمات رب نے آدم کو پڑھائے تھے وہی تیرے مذہب کی دعا بن گئے ہیں، جو کلمے رب نے آدم تک پہنچائے تھے وہی تیرے مکتب کی دعا ہے۔ اللہم بحق محمد وانت المعمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے قرب کا ذریعہ بنی
بنی ہے. آج وہ عید 1400 سال گزرنے کے بعد کسی مکتب میں نہیں ہے. اگر ہے تو شیعہ مکتب کے اندر ہے. اسی لیے کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کیا کر جس نے تجھے ایسے عادیان برحق عطا کیے, جس نے دین کا ایک مسئلہ بھی نہ تجھ سے چھپایا ہے نہ مرضی سے بنایا ہے. وہی بتایا ہے جو رب نے پہنچایا. بس میں ایک دو میسیج دے کے زحمتیں ختم کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ گھنٹہ پڑھا جائے تو تب ہی جشن اور مجلس ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک انگریز مفکرہ ہے, کربلا کے اوپر اپنا آرٹیکل لکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا کربلا ہے. ایک واقعہ ہوا, میری طرف سارے توجہ رکھنا, آگے پیچھے نہ دیکھنا بھائی, میری طرف دیکھنا. 1400 سال گزر کے ایک واقعہ ہوا ہے. ایک طرف 72 سپاہی ہیں, ایک طرف ہزاروں سپاہی ہیں. 72 بھوکے بھی ہیں, 72 3 دن کے پیاسے بھی ہیں, 72 نہتے بھی ہیں, 72 نمازی بھی ہیں, 72 قاری قرآن بھی ہیں, 72 حافظ قرآن بھی ہیں, 72 شریف بھی ہیں, 72 دین شناس بھی. اور مقابلے میں جو ہزاروں ہیں وہ دین کے باغی ہیں, وہ رب کے باغی ہیں, وہ رسول کے باغی ہیں, وہ قرآن کے باغی ہیں. اور اے شیعہ ممبروں پہ آنے والوں, چاہے ذاکر ہو یا عالم ہو, واعظ ہو یا خطیب ہو, میں تم سب کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا, کبھی اس نمازی کا نام لے کر اس ممبر پہ نماز کی توہین نہ کرنا. جناب فلاں نے نماز پڑھ کے قتل حسین کیا تھا, لعنت بھیج اس نماز پڑھ. اور خود نماز اس کی نماز پہ لعنت بھیجتی ہے جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. تو اس مردود کی نماز کیوں یاد کرتا ہے؟ تو حسین کے علی اکبر کی نماز یاد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو حسین کے عباس کی نماز یاد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو حسین کی بہنوں کی نماز یاد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس قاری کو کیوں یاد کرتا ہے جس نے قرآن پڑھ کے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا؟ تو حبیب جیسے قاری کو یاد کر, تو زہیر جیسے قاری کو یاد کر, تو محمد ابن مسلم جیسے قاری کو یاد کر, تو علی اکبر جیسے قاری کو یاد کر, تو ابو الفضل العباس جیسے قاری کو یاد کر. جاؤ تاریخ کا ورقہ میں پلٹ رہا ہوں, جاؤ اس ورقے کو ہٹا دو, نہیں کہوں گا, لیکن جب تک تاریخ کا یہ ورقہ شب عاشور, حسین کا سجدہ اور حسین کی تلاوت کلام مجید باقی رہے گی, میں تمہیں ضرور کہتا رہوں گا کربلا میں حسین والا نمازی بن. اور کبھی یہ مثال نہ دے اور نے کون سی نماز پڑھی تھی, اور کبھی بھی بے نماز نہ تھا, نمازیں پڑھتا رہا. قبول تب ہوئی ہے جب اور حسینی بنا. مل کے بولو مرد آباد, مرد آباد, بے شمار. صلی علی محمد وآلہ. گل میری سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ شاد رکھو, اپنی زندگیوں کو سوارو. اور شیعو یہ قرآن تمہارا ہے. نماز قبول اس کی ہوگی جس کے سینے میں 14 کی ولا کا نور ہوگا. اور میں تمہیں 5ویں امام کا فرمان سناتا ہوں. فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز, ناراض سی گئے ہو بھائی, پہلی نماز, پھر زکوٰۃ, پھر حج, پھر روزہ, پھر ہماری ولایت, فرودین 10. پہلی نماز, اگر میں غلط کہوں تو مجھے روک لینا. فرودین بولو سارے, فرودین سارے, میرے بچے جوان عزیز بوڑھے سب بولے فرودین 10. پہلی نماز, دوسرا روزہ, تیسرا حج, چوتھی زکوٰۃ, 5واں خمس, 6واں جہاد, 7واں امر بالمعروف, 8واں نہی عن المنکر, 9واں تولا, 10واں تبرع. جاگ دے بیٹھے, پہلا تولا تبرع ہے یا 9واں 10واں تولا تبرع؟ آپ چینجنگ کر سکتے ہیں.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروض 10، پہلا تولا، دوسرا تبرہ، تیسری نماز، چوتھا روزہ. بولو بھائی کوئی بہادر بیٹھو ہوئے نہیں کر سکتے. کیوں؟ سوچ سادہ نہ بن. تولا کا معنی کیا ہے؟ آل محمد سے محبت اور ہر اس شے سے محبت جس سے آل محمد کو محبت. تبرہ کیا ہے؟ آل محمد کے دشمن سے بھی دور اور ہر اس شے سے بھی دور جس سے آل محمد دور. اور شیعہ جوان عزیز، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے، دیتا آل محمد کے صدقے میں ہے. جو آج کا رزق میں نے کھایا ہے وہ 12ویں امام کے صدقے میں کھایا ہے. جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. میرا سلام اس 12ویں مولا پر جس کے صدقے میں اللہ خالی شیعوں کو نہیں پوری کائنات کو رزق دیتا ہے. اگر میرا 12واں نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ تو ہوتا، نہ میں. توجہ لے اور رکھنا میرے جملے. تولا و تبرہ آخر میں کیوں رکھے؟ کیوں آخر میں رکھے؟ یاد رکھ، دین بے ترتیب نہیں ہے، دین کی ایک خاص ترتیب ہے. نماز سے شروع ہوا، نہی انل المنکر تک پہنچا. یہ 8 عمل ہیں. تولا اور تبرہ کا حق اللہ اسے دے گا جس کے پچھلے 8 کام پورے ہوں گے. جو نماز نہیں پڑھتا نہ تولے کا حق رکھتا ہے نہ تبرے کا. جو روزہ نہیں رکھتا نہ تولا کر سکتا ہے نہ تبرہ. جو زکوٰۃ نہیں دیتا ناراض تھی گئے ہو. بے نماز بندہ یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، محمد وعلے. کو میری گل سمجھ آئی؟ اللہ تو انہیں عقل دیتی ہے سارے جی ماشاءاللہ. ایک گنے دی ٹرالی دے حساب گلیاں دے کر کھڑی فصل میں حساب لگا لے تو کتنی بوریاں گندم ہوں گی. کھڑی فصل اتنی عقل نہیں ہے تمہیں کہ بغیر نماز کے علی سی محبت کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں پتا؟ پاگل بنتا ہے نہ میرے بھائی. یاد رکھ، حسین ابن علی کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں حسین کی ضرورت ہے. تو حسین کے عقیدے کے مطابق ڈھل، تو حسین کے مذہب کے مطابق بن. حسین تیرے مطابق نہیں بنے گا. اور نکالو ان خام خیالیوں کو. حق دو سادات کا، حق دو نبی اور امام کا. ساری زندگی یتیم کا مال لوٹنے والا ماتم لاکھ مرتبہ کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. حسین کا عزادار وہی ہوگا جو بیٹی کا حق دے کے آئے گا. تماشا نہ بنو، ساری رات جاگتا رہے، ناراض نہ ہونا دوستو. سیدو طالب علم 25 سال ہو کے دین پڑھتے ہوئے، کتابوں کے انبار لگے ہوئے، پڑھ پڑھ کے سر کے بال سفید ہو گئے. ہم پاگل ہیں. 25 سال میں بھی سید ہوں الحمدللہ، حسبی نسبی سید ہوں، جدی پشتی عزادار ہوں، ماتمی ہوں، سید ہوں. مجھے بتا میں پاگل ہوں کہ تمہیں کہتا ہوں بغیر نماز کے علی کو تمہاری محبت قبول نہیں ہے. لکھا ہے تو کہہ رہا ہوں. اگر نہیں سمجھ آتی نہج البلاغہ پڑھ، صحیفہ سجادیہ پڑھ، الاستبصار پڑھ، اصول کافی پڑھ، ملا جاد الفقی پڑھ، مولا علی سے لے کر 12ویں امام تک ہر امام کا فرمان پڑھ. کوئی ایک امام کا فرمان بتا جس نے کہا ہو بغیر نماز کے چلے آنا ہم تیری شفاعت کریں گے. اور چھٹے امام نے کہا لا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جو نماز پڑھے اہمیت نہ دے ہم اس کی بھی شفاعت نہیں کریں گے. جو کہیں گے سانو تو لوڑ ہی نہیں.
سب شیعہ ہیں، سب عزادار ہیں، سب باطنی ہیں، سب کی قدر واجب ہے، سب کی عزت واجب ہے، لیکن دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ دنیا یہ جو آپ کا کیمرہ لگا نا، یہ بات یہاں نہیں ہے۔ شاید آپ سمجھے ہو جی مولوی آئے گل کر، یہ جا رہی ہے پوری دنیا میں، یہ سیٹلائٹ کا نظر پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور خالی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، یہ باتیں امام زمان کے پاس بھی جا رہی ہیں۔ میں تم سے دھوکہ کر سکتا ہوں، تم مجھ سے دھوکہ کر سکتے ہو، زہرا کے لال سے دھوکہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں تو سچ جائے، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ یہ جو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں لکھنے والے، یا کون نہیں بیٹھے؟ کیوں بھائی تھوڑے علاقے فرشتے دی چھٹی ہو گئی؟ آپ کے کاندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھے ہوں؟ بولو تو صحیح یار، میں ناراض تو نہیں کر رہا ہے آپ کو، بیٹھے ہیں نا، یہ جا رہا ہے آپ کا مال نامہ۔ امام کو ناراض نہ کرنا، مولوی ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ذاکر ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں بھی نہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سے لڑ پڑو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، لیکن امام کو قطعا ناراض۔ آخری جو انگریز مفکرہ کہتی ہے پڑھا کربلا کو، عجب واقعہ ہے، 1400 سال گزر گئے، دنیا کے اندر فطرت کا تقاضا یہ ہے جب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، کتنی مظلومیت کیوں نہ ہو، وقت گزرتا جاتا ہے، واقعہ مدہم پڑتا ہے۔ یہ واحد کربلا ہے، جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا اتنا حسین بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب جا کے دنیا کا مطالعہ کریں، کون کتنی جگہ اپنے علاقے میں دیکھیں، ایک جگہ پہ مجلس ہوتی تھی، 4 جگہ پہ سال میں ایک مجلس ہوتی تھی، اب 10 ہو رہی ہے۔ حسین بڑھ رہا ہے، لیکن حسین کو آپ نہیں بڑھا رہے، حسین کو حسین کا رب بڑھا رہا ہے۔ بس کرو لیذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ کربلا میں حسین ابن علی نے رب کے ذکر کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے نا، پھر رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود مٹانے والے مٹ گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ آخری جملہ، آخری بالکل بات ختم کر کے وہ انگریز مفکرہ کہتی ہے کربلا پہ تحقیق کی، 72 مارے گئے، ہزاروں نے خوشی کے شادیاں نے بجائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہراً وہ خوش ہوئے، 72 کا خون بہا گیا، وقت گزرتا گیا، جو مارنے والے تھے چہرہ چھپانے لگے، جن کا خون بہایا گیا ان کا چہرہ روشن ہونے لگا۔ پھر میں نے کربلا کو اور پڑھا، یہ جو 72 کا سردار حسین ابن علی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ جو ادھر کا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اشارہ سمجھے گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا جب میں نے حسین مولا کے کردار کو پڑھا، اور بعد میں وہ شیعہ بھی ہو گئی، کہا جب میں نے حسین ابن علی کا کردار پڑھا اور حسین کے خاندان کو پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ حسین وہ ہے جس کا نانا محمد ہے، بابا علی ہے، ماں بطول ہے، بھائی حسن ہے۔ کہا میں لکھنے پر مجبور ہو گئی، ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں فضول ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے۔ بس میرے دوستو، اپنی زندگیاں ان کی افادیت اہمیت کو پہچانو۔ علی اکبر کے عزادار کی زندگی گلیوں کوچوں بازاروں کی زینت نہیں ہونی چاہیے، تیری زندگی دنیا کے لیے ہدایت کا نمونہ ہونی چاہیے۔ آل بیت کے سچے شیعہ بنو، اپنے آپ کو ایسے تیار کرو تاکہ 12ویں کا ظہور جلدی ہو جائے۔ اور حیران ہوں گے اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، شاید ہمارے اعمال ہمارے امام کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے گھر ابھی ایسا نہ بنایا ہو کہ میرے امام آ سکے، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو ایسے تیار نہ کیا ہو کہ میرے مولا کا ظہور ہو، یا امام المنتظر ضرور کہو، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔